ہے اس امت کا وجود، قرآن پاک کا نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول بنایا جانا یہ اسی ماہ مبارک میں ہے۔ اس لیے یہ اس امت کی گویا روحانی اور معنوی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس امت کا معنوی وجود، روحانی وجود، علمی وجود، ایمانی وجود وہ اسی مہینے میں پیدا ہوا، وجود میں آیا۔ اس لیے یہ مہینہ ہمارے لیے بڑی نسبتیں رکھتا ہے اور بڑے اثرات اور برکات رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی پوری قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ اس لیے کلام مجید پورا رمضان المبارک میں پوری امت کا یہ معمول رہا، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک، کہ پوری امت اس مہینے میں قرآن پاک پورا رمضان المبارک میں ایک دوسرے سے سنتے اور سناتے۔ یہ سنت ہے جبرائیل امین کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جبریل نے آپ کو قرآن سنایا اور آپ نے جبریل کو قرآن سنایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا قرآن سنا۔ قرآن پاک کو سننا اپنے پورے اہتمام کے ساتھ، یہ دو جلیل القدر روحانی اور بشری لیڈر اور رہنما، یہ ان کی سنت ہے کہ وہ اس مہینے میں پورا قرآن ایک دوسرے کو سناتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا، باقی ہر سال 1 دفعہ کرتے تھے، اور اس سال میں 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے دور کا اور زیادہ اہتمام فرمایا۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ فرشتوں کی شرکت بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مستقل عمل ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہیں فرشتوں کا نزول ہوگا۔ قرآن پڑھنے والے اکیلے اور تنہا نہیں ہو سکتے، رحمت کے فرشتے، عرش عظیم کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، تو ایک نیا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے، سننے سے دنیا میں ایک نیا ماحول جنم لیتا ہے، ہمارے ذہن نئے بنتے ہیں، ہمارے ارادوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر جو پرانا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے وہ پرانا ہی پرانے رہتے ہیں، وہ نئے نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگ ہر سال قرآن سنتے ہیں تو گویا وہ نئے دور میں داخل ہوتے، وہ نئے تجلیات کے دور میں وہ ان ہو جاتے ہیں، وہ اگلے دور کی اہلیت پیدا کر لیتے، صلاحیت پیدا کر لیتے۔ ہر آنے والے سال میں دنیا آگے بڑھ رہی، زندگی آگے بڑھ رہی ہے، قرآن ہمیں آگے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب قرآن سے تعلق کیا ہونا چاہیے؟ وہ تعلق ہے ایمان کا۔ پہلے تو ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ دوسرا تعلق ہے اس کے علم کا، کہ ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس کے بارے میں معلومات مکمل کریں۔ اور تیسری چیز قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ عمل کا ہے۔ اس لیے رمضان شریف میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نماز کے اندر، اور نماز ایک عمل ہے جس میں ہمارے سارے اعضاء اور جوارح استعمال ہوتے ہیں، دل بھی، دماغ بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سر بھی، زندگی کے جتنے بھی ہمارے بنیادی اعضاء ہیں جسم کے، وہ سب کے سب اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی عظمتوں کی کتاب ہے۔ اب اس کے اعتبار سے قرآن حکیم جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے 104 دنیا میں کتابیں بھیجی، ان ساری کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں میں جمع کر دیا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ اور قرآن پاک یہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے اتارا وہ سب کا سب آج قرآن میں جمع ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے نبیوں کے علوم ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگوں کے علوم ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں قوموں کو رہنمائی دی ہے، سب کے علوم اللہ نے جمع کر کے قرآن میں سمیٹ دیے، اور ان کی ترجمانی نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ مفصل کی صورتیں ہیں، وہ مفصل کی صورتیں ہیں
جن میں اللہ جل شانہ نے پورے قرآن کو جمع کر دیا، اور پورے مفصل کی صورتوں کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ پھر سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی سورۃ الفاتحہ یہ سب سے پہلے رکھی گئی ہے قرآن پاک۔ نازل تو ہوئی تھی یہ مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں۔ سورہ مدثر کے بعد یہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، اور پہلی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس لیے سورت کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس لیے سورت کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام اس کا فاتحہ بھی ہے، قرآن کا دیباچہ، ابتدائیہ، فاتحہ کھولنے والی، یہ پورے قرآن کو کھولنے والی ہے۔ اسی طرح اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، یہ پوری کتاب کی اصل ہے۔ اس کا نام اساس بھی ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسی طرح اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اس کا نام تعلیم بھی ہے، یہ سورۃ المسألۃ والدعاء بھی ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام گنوائے۔ پھر سورۃ الفاتحہ، اس کی بڑی اپنی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر مٹی ڈالی، واویلا کیا، اور اس نے اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا کہ بندوں کو اللہ سے لینے کا طریقہ خود آ گیا۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ صورت اتاری اپنی طرف سے، لیکن بندوں کی زبان سے یہ صورت کہلوائی جا رہی ہے۔ وہ جب بھی بندہ اللہ کے سامنے درخواست دیتا ہے، اپلیکیشن دیتا ہے، اپنی عرضداشت پیش کرتا ہے، تو کیسے پیش کرے گا؟ یہ صورت درخواست ہے بندے کی طرف سے اللہ کے نام، اور سبحان اللہ، اللہ نے درخواست کا انداز خود بتا دیا کہ تمہیں درخواست کیسی پیش کرنی چاہیے، تعلیم دے دی۔ اس لیے صورت میں بڑے ذات پاک سے تعلق کیسے جوڑا جائے، اس صورت میں اس کی پوری تعلیم دے دی کہ اللہ کے دربار میں حاضری کیسے ہو، اللہ کے سامنے ہم لب کشائی کیسے کریں، کیا بات پیش کریں اللہ کے سامنے۔ جب بھی ہماری حاضری ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی صورت پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ کا پورا تعارف ہے اس کے اندر۔ تو پہلی 3 آیات کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس کی خوبیاں اور اس کے کمالات کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی ذات کمالات کا مجموعہ ہے، اس کے اندر کمال ہی کمال ہے، بلندی ہے، عظمت ہی عظمت ہے، اس کے علم ہے، حکمت ہی حکمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، ترقی دینے کا ہر وقت ہر مخلوق کو ہر اعتبار سے ترقی دینے کا پروگرام اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کا نام رکھا گیا رب العالمین۔ رب العالمین کسے کہتے ہیں؟ جو ہر چیز کو ترقی دینے والا، ہر چیز کی پرورش کرنے والا، ہر چیز کو پروان چڑھانے والا، اس کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے فکر کرتا ہے۔ ہر مخلوق کی، چیمٹی سے لے کر پہاڑوں تک، پتھروں تک، آسمانوں تک، ہر چیز کی اللہ جل شانہ اس کا رب ہے، اس کو پال رہا ہے، اس کو بڑا کر رہا ہے، اس کو نشو و نما دے رہا ہے، اس کو ترقی دے رہا ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کر رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، ہر مخلوق کو اس کی ساری دنیا اور آخرت کی ضرورتیں مہیا کر دیں۔ اور پھر اللہ نے کائنات کا نظام، یہ ربوبیت کا نظام بنایا، اور اسے چلانے کے لیے 2 اصول رکھے، ایک رحمت کا اصول اور ایک عدل کا اصول، الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا اصول ہے کہ کائنات کا نظام، انسانوں کی زندگی، گھر کا نظام، علم اور قوم، ملک اور وطن کیسے ترقی کریں گے؟ رحمت کے جذبے۔ جس کے اندر رحمت ہوگی وہ ان کو ترقی دے گا، جس کے اندر شفقت اور مہربانی ہوگی وہ اس کو آگے بڑھے گا۔ اس لیے اللہ کی سب سے بڑی صفت، اللہ کے نام کے بعد جو ہے وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ رحمت کا مخلوق میں تقسیم کیا کہ ہر ماں اپنی بچوں پر اس جو مہربانی شفقت کرتی ہے وہ اس ایک حصہ رحمت کا تقاضا ہے۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، تو اب اللہ اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہوگا، کتنا شفیق ہے، کتنی رحمت اس کی ہے انسانوں کی طرف، مخلوق کی طرف، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا دوسری چیز جو کائنات کا نظام چلتا ہے وہ عدل کے اصول پر چلتا ہے۔ اب عدل بھی ضروری ہے، عدل نہ ہو تو دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن، امام انقلاب، 12 سال بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء کو قرآن پڑھایا، سمجھایا، سکھایا اور تفسیریں لکھوائیں ان کو۔
وہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح کائنات میں بارش برستی ہے، اب بارشیں برستی ہیں تو درخت اگتے ہیں، بڑے ہوتے چلے جاتے، اب اگر درخت بڑے ہو جائیں، بارش برس رہی ہے، درخت بڑے ہوتے چلے جا رہے، اب بڑے ہو جائیں تو آپس میں ان کی ٹہنیاں گھس جائیں گی، اب وہ ترقی نہیں کر سکیں گے، وہ ایک دوسرے میں گھس کر الجھ جائیں گے اور ادھر ادھر ہی وہ گھستے چلے جائیں گے۔ اب ضرورت ہے ایک مالی کی جو ان کی کانٹ چھانٹ کرے، ان کو الگ الگ رکھے، ان کو آپس میں نہ گھسنے دے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہ کرنے دے۔ اب یہ جنگل کو باغ بنا دے۔ جنگل کو باغ کون بنائے گا؟ اس باغ کا مالی جو عدل کرے گا، وہ ہر ایک درخت کو اس کے دائرے میں رکھے گا۔ تو عدل کس چیز کا نام ہے؟ کوئی آدمی کسی دوسرے کے دائرے میں مداخلت نہ کرے، ہر ایک آدمی اپنے دائرے میں رہے تاکہ وہ ترقی کر سکے۔ تو رحمت بھی ضروری ہے اور عدل بھی ضروری ہے۔ جہاں رحمت اور عدل نہ ہو، عدل اور رحمت نہ ہو، وہ ملک، قوم، وہ دنیا میں انسان، وہ معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صفات کے مظہر بن کر آئے۔ آپ رحمت کے بھی کامل، رحمت للعالمین ہیں، اور عدل کرنے کے اعتبار سے بھی سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے رسول اللہ کی جماعت کے اندر بھی یہ صفت ہے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو تو وہ رحمت کا مرکز ہے، حضرت عمر کو دیکھو تو وہ عدل الہی کا وہ عظیم مظہر ہے، کسی کو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتے۔ اب یہ ساری صفات کا مظہر بن گئے۔ اب پھر اللہ جل شانہ نے دوسرا حصہ یہ اس کا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب جب ہم اللہ کی تعریف کر چکے، اس کا نظام ہم نے سمجھ لیا تو اس کا حق کیا ہے، ہم صرف اسی کی غلامی کریں، اسی کی بندگی کریں۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں علماء، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں توحید کے دو تقاضے۔ ایک تقاضا تو یہ ہے الاستعانۃ باللہ، اللہ سے مدد مانگنا۔ وہ قرآن کا یہ پہلو لے کر آئے استعانت باللہ کا، کہ اللہ سے مدد لی جائے اور اللہ کے غیر سے مدد نہ لی جائے۔ ساری زندگی تفسیر کے حوالے سے انہوں نے اس پر کام کیا، لیکن فرماتے ہیں میں نے جو اپنے بزرگوں سے تفسیر کا پہلو سمجھا ہے وہ ہے کہ اللہ کے حکم، الطاعۃ لامر اللہ، کہ اللہ کے حکم کی، اللہ کے قانون کی اطاعت کیسے کی جائے گی۔ قرآن کا یہ پہلو بھی ہے کہ دنیا میں قرآن اللہ کا حکم بن کر آیا، اب اللہ کا حکم غالب ہونا چاہیے۔ اب الطاعۃ لامر اللہ جو قرآن کا موضوع ہے، آج مسلمان اس کو بھول گئے۔ تو میں اس موضوع کو دنیا میں لے کر قرآن کی تفسیر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب پوری دنیا میں اللہ کا قانون اور حکم نافذ ہو جائے۔ اس لیے ایاک نعبد، اس کے دونوں مفہوم آ گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں اور قانون اور حکم بھی تیرا ہی مانیں گے، تیری غلامی کریں گے، تیرے سوا کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ اس لیے جب غلامی کرنی ہے، عبادت اس کی کرنی ہے تو کیسے کریں؟ ہمیں تو طریقہ نہیں آتا، اے اللہ طریقہ بھی سکھا۔ فرمایا طریقہ میرے نبیوں سے سیکھو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس میں دو پہلو آ گئے، ایک انعام والی جماعت جن کا سیدھا راستہ اللہ کی عبادت کا، اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کا، اور دوسرے اس کے مقابلے میں اللہ کے قانون کو توڑنے والے، مغضوب علیہ اور ضالین۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سب سے بڑی صورت مجھے دی گئی۔ ایک صحابی امام بخاری نے لکھا، ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے، ابو سعید المعلا، رسول اللہ نے انہیں فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے اعظم سورۃ فی القرآن اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، میں تجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا، پڑھاؤں گا، یاد کراؤں گا۔ اب جب مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہاتھ پکڑا ہوا تھا رسول اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا، تو وہ تو سکھائی نہیں آپ نے۔ مسجد سے نکلے جا رہے ہیں، فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ اعظم سورۃ فی القرآن، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اب فرمایا اس کو پڑھ لو، رسول اللہ نے اسے پڑھایا۔ اب یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں، اور رسول اللہ ان کو یہ سورت پڑھا رہے، نماز میں بھی پڑھاتے ہیں، ویسے بھی سناتے ہیں، اور پھر ان کو فرمایا اہمیت بتائی کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن،
قرآن کی سب سے بڑی سورت تجھے پڑھاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا کسی علاقے میں دین حق کے غلبے کے لیے، دنیا کی قوموں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے۔ اب وہ جماعت وہاں گئی، راستے میں مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک علاقے میں وہاں پہنچے تو ان علاقے والوں نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی۔ انہوں نے کہا اونٹ دے دو، گائے دے دو، کوئی بکری دے دو، ہم خریدتے ہیں، ہم ذبح کر کے اپنا کام چلا لیں گے۔ اس علاقے والوں نے کہا ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ خدا کی شان، اس علاقے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا یا بچھو نے ڈس لیا۔ اب انہوں نے بڑے کوششیں کیں اور اس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی آدمی جھاڑ پھونک کا جانتا ہے، کوئی مسئلہ جانتا ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ بن گیا، ہمارے سردار کے گھر میں کسی کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو وہ اس جماعت کے جو امیر تھے انہوں نے کہا ہم تو بھوکے پیاسے پریشان تھے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جھاڑ پھونک تو ہے، ہم تمہارا علاج کر دیں گے، ہم علاج جانتے ہیں، ہم تو آئی دنیا میں قوموں کا علاج کرنے کے لیے، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے، ان کو بیماریوں سے پریشانیوں سے نکالنے کے لیے، نسخہ علم تو ہمارے پاس ہے۔ اور میں پھر آؤ، انہوں نے کہا ہماری شرط ہے اتنی بکریاں تم سے لیں گے تب ہم یہ اپنا علاج کریں گے، ایسے نہیں کرتے۔ اب اپنے لیے ذاتی طور پر کسی سے کچھ لینا یہ صحیح نہیں، لیکن امت کے لیے، اجتماع کے لیے، جماعت کے لیے دوسروں سے کچھ لینا یہ ایک اہم ترین کام ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جا کر اس کو دم کیا اور دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا واپس رسول اللہ کو آ کر کارگزاری سنائی تو آپ نے پوچھا تم نے کیا پڑھا تھا؟ ان کا یا رسول اللہ میں نے تو سورۃ فاتحہ ہی پڑھی تھی، سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے اس کو دم کر دیا۔ اور یہ سورۃ الشفا ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اسے پڑھیں گے یہ روحانی بیماریوں کی شفا بھی ہے اور جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہے، ذہنی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ اس میں پورا ہدایت کا پورا پلان، پورا پروگرام اللہ جل شانہ نے دے دیا۔ اسی لیے جب بندہ یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے سمانی عبدی، میرے بندے نے میرا نام لیا، میرے نام کی تاثیر سے مطالبہ کیا۔ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور وہ جواب کیا آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری عظمت بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لی، یہ میرا ہی حق بنتا ہے، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ یہ حق والوں کی صحبت مانگے گا، انبیاء کا مشن اور پروگرام ان کی اتباع میں چلنا مانگے گا، اسے میں وہ دوں گا۔ اور اگر ضالین اور مغضوب علیہ، ضالین اور مغضوب علیہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ دو جماعتیں ہیں، ایک یہود کی اور ایک نصارہ کی۔ ان کی دو مرض تھے، ایک کے اندر علم کے مطابق عمل نہیں تھا، یہود کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، اور نصارہ عمل کرتے تھے عمل کو، علم کو نہیں تھا ان کے پاس۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو جمع کر کے دے دیا، علم بھی اور عمل بھی۔ اب رسول اللہ کی ذات میں دونوں چیزیں جمع ہیں، علم بھی اور عمل بھی۔ اس لیے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، رجال اللہ اور کتاب اللہ، یہ دونوں کٹھے چلے گے۔ اللہ والے، اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے، اور اللہ کی کتاب۔ لوگ آج کہتے ہیں ہم صرف اللہ کو قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن کس سے پڑھیں گے؟ بھئی قرآن اللہ والوں سے پڑھیں گے۔ اس لیے دین مجموعہ ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ کا۔ اس لیے یہود کا مرض کیا تھا؟ انہوں نے رجال اللہ کا انکار کر دیا، کتاب اللہ کو مانتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے تھے، ان کی سنت اتباع میں نہیں آتی۔ اور نصارہ رجال اللہ کو مانتے تھے لیکن کتاب اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کا علم نہیں تھا ان کے پاس، وہ گمراہ ہو گئے۔
آج مسلمان کہاں کھڑے ہیں یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اس لیے یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دلی میں ایک بچی کو جن بہت تنگ کرتے تھے، اس نے بہت سارے بزرگوں سے دم تعویذ کروایا لیکن ٹھیک نہیں ہو۔ آخر میں اس کو کسی نے کہا، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس بھی گئے لیکن ٹھیک نہیں ہوئی بچی۔ آخر میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو دم کیا، وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ تو حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی جب شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، میاں عبد القادر تم نے کون سا دم کیا تھا بچی ٹھیک ہو گئی؟ انہوں نے کہا، حضرت میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی صفت جلال کے ساتھ، سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی صفت جلال کے ساتھ۔ تو فرمایا سورۃ الفاتحہ جس نیت سے پڑھیں گے، جس صفت کے ساتھ پڑھیں گے، اسی کا اثر ظاہر ہوگا۔ اب سورۃ الفاتحہ یہ بھی بڑی عظمتوں والی سورت ہے، اگر اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے انداز آ جائیں، اللہ جل شانہ ہمیں اس سورت کے معانی اور مفاہیم، اس کے الفاظ، اس کے مطالب، اس کا مشن اور پروگرام، ان سب چیزوں کو ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم اگر اسی پر غور کرنا شروع کر دیں، بہت سارے اس کے عقدے کھلیں گے، بہت ساری چیزیں کھلیں گی۔ آج سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بیان ہو گیا، انشاءاللہ کل اس کا جو بقیہ حصہ ہے سورۃ البقرہ ہماری مکمل ہوگی، تو کل انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے مضامین کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کا فیض عطا فرمائے، رمضان المبارک کا فیض عطا فرمائے، جمعے اور اجتماعیت کی برکتیں نصیب فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو دین حق کی تعلیمات، اس کے علم و عمل کے ساتھ مسلح اور آراستہ ہو کر دنیا کے اندر رہنمائی کے منصب پر ہمیں فائز فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔